السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے ہماری سورت آل عمران پچھلی دفعہ میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ آج ہم چوتھی سورت، سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، پھر بقرہ اور پھر آل عمران۔ آج چوتھی سورت النساء شروع کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری طرح ہمارے اس تعلیمی سفر کو خیر و عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا، ہمیں صحت تندرستی عطا فرما اور ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے کام میں اخلاص پیدا کر دے، ہماری نیتوں میں اخلاص دے دے، ہم ہر کام صرف تیری رضا کے لیے کرنے والے ہوں، ہمارے اس کار خیر کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لینا، اور قرآن کو ہر ہاتھ اور ہر دل تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ، صرف یہی دلی خواہش ہے کہ قرآن ہر ہاتھ اور دل تک پہنچ جائے، اور یہی مقصد دے کر قرآن کے سفر کا آغاز کیا تھا، تیری رحمت اور مدد اور تمہارے فضل کے ساتھ اے باری تعالیٰ، تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا دے رہے ہیں کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، جو بھی کر رہے ہو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کرو کہ آخرت میں اس کے انجام کو تمہیں بھگتنا ہے۔ اگر نیکی کر رہے ہو تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گی، اگر برائی ہے تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا۔ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وہ ایک جان کون سی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ پہلے انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر ان سے ان کی ذریت یعنی ان کی نسل کو رواں دواں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے تمام ارواح کو جو قیامت تک کے لیے انسان پیدا ہونے تھے ان کی پشت سے نکالا، اور ان سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا، ہماری روحوں نے جیسے اللہ سے اقرار کیا ہوا اس بات کا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ پھر بعد میں اللہ نے ان کو فوت کر دیا، پھر عام نارمل طریقے سے جس طرح انسانوں کی پیدائش دنیا میں قدرتی طریقے سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ازواج کو ذریعہ بنایا، نکاح کو رکھا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ازواج کو اولاد کو مشروط کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کی پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے،
اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ خاندانی نظام، اس کی تاکید، اس کو قائم رکھنا، اس رحم کے رشتوں کو اور انہیں جوڑ کر رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، تو ہمیں اس کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ چونکہ آگے چل کر انسانوں کے باہمی حقوق بیان کرنے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ خاندانی نظام کی بہتری و استواری کے لیے ضروری قوانین ارشاد فرمائے جانے والے ہیں، اسی لیے تمہید اس طرح اٹھائی گئی کہ ایک طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید کی گئی، اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ تمام انسان ایک اصل ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں۔ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، جیسے پہلے بتایا، یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتداً ایک فرد سے ہوئی۔ دوسری جگہ قرآن خود اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ پہلے انسان کون تھے؟ آدم علیہ السلام، جس سے دنیا میں نسل انسانی پھیلی۔ اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اس کی تفصیلی کیفیت ہمارے علم میں نہیں ہے۔ عام طور پر جو بات اہل تفسیر بیان کرتے ہیں اور جو بائبل میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا، اور تلمود میں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن کتاب اللہ اس بارے میں خاموش ہے، اور جو حدیث اس کی تائید میں پیش کی جاتی ہے اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ بات کو اسی طرح رہنے دیا جائے جس طرح اللہ نے اسے رکھا ہے، اور اس کی تفصیلی کیفیت متعین کرنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اللہ حکم دے رہے ہیں، یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو۔ اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی جب تک وہ بچے ہیں تو ان کے مال انہی کے مفاد پر خرچ کرو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو جو ان کا حق ہے وہ انہیں واپس کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر ہے جامع فکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کمائی کی بجائے حرام خوری نہ کرنے لگو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدل لو۔ آگے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہوئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اس کے مفہوم اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں، 3 مفہوم اہل تفسیر نے بیان کیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، حضرت عائشہ اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں، ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس خیال سے کہ ان کا کوئی سر دھرا تو نہیں، کوئی سر دھرا تو ہے نہیں، جس طرح ہم چاہیں گے دبا کر رکھیں گے، اور وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ آگے نمبر 2، ابن عباس اور ان کے شاگرد اکرمہ اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی، ایک شخص 10-10 بیویاں کر لیتا تھا، اور جب کثرت ازواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے بے بس عزیزوں کے حقوق پر دست درازی کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی 4 کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ ظلم و بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی بیویاں کرو جن کے ساتھ تم عدل قائم کر سکو۔ نمبر 3، سعید بن جبیر اور قتادہ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے
اہل جاہلیت بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملے میں ان کے ذہن عدل و انصاف کے ایک تصور سے بالکل خالی تھے۔ جتنی چاہتے تھے شادیاں کر لیتے تھے، پھر ان کے ساتھ ظلم و جبر سے پیش آتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو۔ اول تو 4 سے زیادہ نکاح نہ کرو، اور اس 4 کی حد میں بھی بس اتنی بیویاں رکھو جن کے ساتھ انصاف کر سکو۔ انصاف شرط ہے۔ آیت کے الفاظ ان تینوں تفسیروں کے محتمل ہیں، اور عجب نہیں کہ تینوں مفہوم مراد ہوں۔ نزیز اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ ویسے انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں۔ پھر اس بات پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کے روح سے تعدد ازواج کو محدود کیا گیا اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع کر دیا گیا۔ روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ 4 بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک دوسرے شخص نوفل بن معاویہ کی 5 بیویاں تھیں۔ آپ نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے۔ نیز یہ آیت تعدد ازواج کے جواز کو عدل کی شرط سے مشروط کرتی ہے۔ جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے۔ حکومت اسلامی کی عدالتوں کو حق حاصل ہے کہ جس بیوی یا جن بیویوں کے ساتھ وہ انصاف نہ کر رہا ہو ان کی داد رسی کریں۔ بعض لوگ اہل مغرب کی مسیحیت زدہ رائے سے مغلوب و مرعوب ہو کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا اصل مقصد تعدد ازواج کے طریقے کو، جو مغربی نقطہ نظر سے فی الاصل برا طریقہ ہے، مٹا دینا تھا، مگر چونکہ یہ طریقہ بہت زیادہ رواج پا چکا تھا اس لیے اس پر صرف پابندیاں عائد کر کے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس قسم کی باتیں دراصل محض ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے۔ تعدد ازواج کا فی نفسہ ایک برائی ہونا بجائے خود ناقابل تسلیم ہے، کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز ایک تمدنی اور اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ لوگ جو ایک عورت پر قانے نہیں ہو سکتے حصار نکاح سے باہر صنفی بد امنی پھیلانے لگتے ہیں، جس کے نقصانات تمدن و اخلاق کے لیے اس سے بہت زیادہ ہیں جو تعدد ازواج سے پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ان لوگوں کو اس کی اجازت دی ہے جو اس کی ضرورت محسوس کریں، تاہم جن لوگوں کے نزدیک تعدد ازواج فی نفسہ ایک برائی ہے ان کو یہ اختیار تو ضرور حاصل ہے کہ چاہیں تو قرآن کے برخلاف اس کی مذمت کریں اور اسے موقوف کر دینے کا مشورہ دیں، لیکن یہ حق انہیں نہیں پہنچتا کہ اپنی رائے کو خواہ مخواہ قرآن کی طرف منسوب کریں، کیونکہ قرآن نے صریح الفاظ میں اس کو جائز ٹھہرایا ہے اور بات کو اچھے سے واضح کر دیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ لونڈیوں کے بارے میں کہ لونڈیاں کے بارے میں کیا حکم اللہ نے دیا کہ ان سے لونڈیاں مراد ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آزاد خاندانی بیوی کا بار بھی برداشت نہ کر سکو تو پھر لونڈی سے نکاح کر لو، جیسا کہ رکوع 4 میں آگے آتا ہے۔ یا یہ کہ اگر ایک سے زیادہ عورتوں کی تمہیں ضرورت ہو اور آزاد خاندانی بیویوں کے درمیان عدل رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو تو لونڈیوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ ان کی وجہ سے تم ذمہ داریوں کا بار نسبتاً تم پر کم پڑے گا۔ آگے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ اس سے ہم نے پڑھی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً،
اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ حضرت عمر اور قاضی شرح کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پورا مہر یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دیا ہو اور بعد میں وہ پھر اس کا مطالبہ کرے تو شوہر اس کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطالبہ رکھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے مہر یا اس کا کوئی حصہ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اگلی آیت ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے، بے وقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ یہ آیت وسیع معنی کی حامل ہے۔ اس میں امت کو یہ جامع ہدایت فرمائی گئی ہے کہ مال جو ذریعہ قیام زندگی ہے، بہرحال ایسے نادان لوگوں کے اختیار تصرف میں نہ رہنا چاہیے جو اسے غلط طریقے سے استعمال کر کے نظام تمدن، معیشت اور بالآخر نظام اخلاق کو خراب کر دیں۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنے املاک پر حاصل ہیں اس قدر غیر محدود نہیں ہے کہ وہ اگر ان حقوق کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو اور اس کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا کر دے تب بھی وہ اس کے وہ حقوق سلب نہ کیے جا سکیں۔ جہاں تک آدمی کی ضروریاتی زندگی کا تعلق ہے وہ تو ضرور پوری ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک حقوق مالکانہ کے آزادانہ استعمال کا تعلق ہے اس پر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہ استعمال اخلاق و تمدن اور اجتماعی معیشت کے لیے صریحاً مضر نہ ہو۔ اس ہدایت کے مطابق چھوٹے پیمانے پر ہر صاحب مال کو اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا مال جس کے حوالے کر رہا ہے وہ اس کے استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور بڑے پیمانے پر حکومت اسلامی کو اس امر کا انتظام کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے اموال پر خود مالکانہ تصرف کے اہل نہ ہوں یا جو لوگ اپنی دولت کو برے طریقوں سے استعمال کر رہے ہوں ان کی املاک کو وہ اپنے انتظام میں لے لے اور ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست کر دے۔ اگلی آیت ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے واضح تنبیہ کر دی ہے۔ یعنی جب وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں تو دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشوونما کیسا ہے اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔ پھر ہے مال ان کے حوالے کرنے کے لیے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں، ایک بلوغ دوسرے رشد، یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت۔ پہلی شرط کے متعلق تو فقہائے امت میں اتفاق ہے، دوسری شرط کے بارے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ اگر سن بلوغ کو پہنچے پر یتیم میں رشد نہ پایا جائے تو ولی یتیم کو زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظار کرنا چاہیے، پھر خواہ رشد پایا جائے یا نہ پایا جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور امام یوسف، امام محمد، امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ مال حوالے کیے جانے کے لیے بہرحال رشد کا پایا جانا ناگزیر ہے۔ غالباً مؤخر ذکر حضرات کی رائے کے مطابق یہ بات زیادہ قرین ثواب ہوگی کہ اس معاملے میں قاضی سے رجوع کیا جائے۔ اگر قاضی پر ثابت ہو جائے کہ اس میں رشد نہیں پایا جاتا
تو وہ اس کے معاملات کی نگرانی کے لیے خود کوئی مناسب انتظام کر دے۔ پھر ہے کہ ان کے حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اور جو مالدار ہے وہ ان کے مال کو استعمال کرنے سے بچے، اور غریب جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق مناسب لے، یعنی اپنا حق خدمت اس حد تک لے کہ ہر غیر جانبدار معقول آدمی اس کو مناسب تسلیم کرے، نیز یہ کہ جو بھی حق خدمت وہ لے چوری چھپے نہ لے بلکہ علانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے، کیونکہ آیت کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس آیت میں واضح طور پر 5 قانونی حکم دیے گئے۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ دوسرا یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے۔ تیسرے، اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زرعی ہو یا صنعتی یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں۔ چوتھے حصے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑیں۔ 5ویں حصے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ خطاب میت کے وارثوں سے ہے، اور انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں ان کے ساتھ تنگ دلی نہ برتو۔ میراث میں ضروع شرع ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح وسعت قلب سے کام لے کر ترکے میں ان میں سے کچھ نہ کچھ انہیں دے دو، اور ان کے ساتھ وہ دل شکن باتیں نہ کرو جو ایسے مواقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کم ظرف لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس سے منع فرما دیا۔ آگے ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں، یعنی انصاف کی بات کریں۔ اگلی آیت ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعید بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک ہبہ تک نہیں چھوڑا ہے، اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔